خیریت سے ہیں سب لوگ؟ ماشاءاللہ اپنا دن انجوائے کر رہے ہیں؟ دو تین چیزیں تھیں 6 ستمبر کے حوالے سے ماشاءاللہ. ویسے تو میں جو کچھ تقریر یاد کر کے آیا تھا سب بھول گیا، اتنی اچھی پرفارمنس دیکھ کے اسٹوڈنٹس کی ماشاءاللہ سے. اور 6 ستمبر کا دن ہمارے لیے بہت ساری وجوہات کی بنا پر یادگار رہتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ پوائنٹس جو ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر کا دن سب سے پہلے تو کیا وجہ ہے کہ 6 ستمبر کا دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی جنگ کوئی ایک تو نہیں ہوئی نا، بہت ساری جنگیں ہوئی. 6 ستمبر کا دن کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی ہے جس کے دماغ کے اندر کوئی بات ہو؟ اتنی ساری باتیں آپ نے ماشاءاللہ سے سنی ہیں. اچھا، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. 1965 6 سپٹمبر ایک ایسا دن تھا کہ جس دن ایک عام سے حالات میں ایک عام دن کی طرح صبح سویرے پاکستانی مسلمان سوتے ہوئے اٹھے تو جس طرح ماشاءاللہ سے آپ کے پاس ایک آپ کی جو کمپیرر تھی جنہوں نے انٹروڈکشن دیا تھا 6 سپٹمبر کا، انہوں نے بتایا تھا کہ صبح چونکہ اس وقت جو فیسلٹی تھی وہ ریڈیو کی فیسلٹی تھی، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی نہیں تھا. تو صبح سویرے جو ہے وہ ریڈیو کی تقریر سننے کو عوام کو ملی. کیونکہ دیکھیں، جنگ کسی ایک سائٹ پر اسٹارٹ ہوتی ہے تو بعض دفعہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کی وجہ سے ملک کے دوسرے حصوں میں اس کی خبر نہیں پہنچتی یا دیر تک پہنچتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں 50 سال 40 سال پرانی اسٹوری کے حساب سے. ابھی تو کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو فٹافٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ اسٹیٹس لگا کے ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کو امیجن کریں، تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ والے ٹائم پہ چلے جائیں. 1965 6 سپٹمبر صبح ناشتے کے وقت جو لوگ ریڈیو سن رہے ہوں گے، اول تو اس وقت اس کی بھی فیسلٹی نہیں تھی، بہت کم گھروں میں ریڈیو ہوتا تھا. اور اس وقت کے صدر جناب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب جو ہے وہ ان کی آواز آتی ہے ریڈیو پاکستان پہ، جیسے ماشاءاللہ اس بچی نے بتایا، اور بہت اچھی عکاسی کی. میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، ایک لائن بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اس وقت کی 10 کروڑ عوام جو اس وقت پاکستان کی جو آبادی تھی 10 کروڑ کم و بیش 10 کروڑ تھی، وہ سب کے سب جذبات سے بھرپور ہو گئے. وہ کیا تھا کہ مسلمانوں بڑھو آگے اور پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. صرف اتنی سی بات تھی. اچھا، پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تقریروں کے اندر ایک بچی نے تقریر کی اور وہ بڑی اچھی، اس کے اندر ایک شعر اس نے کوٹ کیا. وہ کیا تھا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو. ٹھیک ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یہ تلوار والے زمانے کا شعر ہے. اور مطلب اس کا صاف اور سمپل یہ ہے کہ کافر یعنی جس کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ توحید والا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اسلامیت کے اندر، اس کے اندر آپ توحید کے اثرات پڑھ رہے ہیں. تو جب جو توحید کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں، کلمہ تکبیر کو، کلمہ حق کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد آگ کے اندر تو مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ جب یہاں سے جو قائد اعظم کی 3 پوائنٹس ہیں، پوائنٹس تو نہیں ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، کیا؟ تنظیم، اتحاد، ایمان. جب ان 3 چیزوں کو لے کر چلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1965 6 سپٹمبر کو جو چونڈا کے مقام کا تذکرہ ہوا نا، یہ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتا دیتا ہوں. چونڈا اس جگہ کا نام ہے لاہور والی سائڈ پہ. یہ انڈیا کا پسندیدہ ترین مقام تھا پاکستان آرمی کو زیر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس BRB نہر اور اس کے اوپر بنے ہوئے پل کا ذکر ہوا، یہ بہت ایزی رستہ تھا. جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے بھارتیہ فوج کے، انہوں نے بہت خوش ہو کے یہ بات اپنے افسروں سے کہی تھی کہ آج صبح کا ناشتہ ہم لاہور جم خانہ کے اندر کریں گے. کیا بولا تھا؟ گھس کے ماریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو ابھی بھی ملتی ہیں فلم اور ڈراموں کے اندر. کیا کریں گے؟ گھس کے ماریں گے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک خواب ہی رہ گیا. دیکھو، کسی کو سوتے سے اٹھا کے اور اس کے ساتھ کوئی سین کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. سگنلز ویک ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. اسی لیے ساری چوری ڈکیتی کی وارداتیں موسٹلی رات کو ہوتی ہیں. رات اندھیرا ڈھانپ دیتا ہے گناہوں کو. یہ جو 5 بجے
پیش قدمی ہوئی تھی نا، یہ 5 بجے کی پیش قدمی کے لیے 1:30 بجے خاموشی سے فوج نکلی ہوگی انڈیا کی۔ بارڈر کے رولز ہوتے ہیں، ان رولز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بارڈر کے نزدیک فوج نہیں ہوتی۔ جو آپ واگا بارڈر پہ دیکھتے ہیں، جو آپ 0 پوائنٹس پہ دیکھتے ہیں، وہ فوج نہیں ہوتی، وہ FC ہوتی ہے، وہ رینجرز ہوتی ہے۔ انڈیا کے اندر وہ BFS کہلاتی ہے، BSF کہلاتی ہے، بارڈر سیکیورٹی فورس۔ فوج کو بارڈر پہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ملک اعلان جنگ کر رہا ہے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ 5 بجے اگر لاہور والی سائڈ سے انڈیا نے 6 ستمبر کو حملہ کیا تو اس کا مطلب رات گئے وہ نکل چکے تھے اپنی اپنی جگہوں سے بارڈر کے قریب آنے کے لیے خاموشی سے، ٹھیک ہے۔ چونڈا کے مقام سے جب انڈیا کے ٹینک گھسے 120 کا فیگر آتا ہے، اور یہ وہ فیگر ہے جو کم بتایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ زیادہ بھوکے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے شرمندگی کی وجہ سے۔ 120 ٹینک بہت ہوتے ہیں، ایک ہی ٹینک بہت ہوتا ہے اگر مار گرایا جائے۔ کتنا چوڑا ہوتا ہے کوئی بھی ملک کوئی اس طرح کا کام کر کے۔ فار سپوز کہ ابھی آپریشن سوئفٹ ریٹوائٹ ہوا تھا 27 فیب کو 2 سال پہلے، سرجیکل اسٹرائک کے لیے آئے تھے ایک ملک کے جہاز ہمارے ملک میں۔ تو لازماً ہم بڑے میزبان ہیں، ہم پچھلی مرتبہ بھی جیم خانہ ہم نے کھلا رکھا تھا اس چکر میں، اور اس مرتبہ بھی ہم نے چائے پلا کے واپس بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چائے بھی بڑی اچھی تھی، ہمارے یہاں کی پٹھان کی چائے بڑی مشہور ہے ساری دنیا کے اندر، آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں جا کے۔ بتانے کا بیٹا مقصد یہ ہے کہ ایک جہاز ایک ٹینک بھی کریش کر دیا جائے نا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 120 ٹینک 1965 کے چونڈا کے مقام کے اوپر پھاڑے تھے۔ اچھا یہ صرف فوج نے نہیں پھاڑے تھے، یہ ہمارے آپ کے جیسے لوگ جو عام کسان تھے، مزدور تھے، ٹیلر تھے، ٹیچر تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئر تھے، امام صاحب تھے، مؤذن صاحب تھے، جو اندر سے اسلام باہر نکل کے آتا ہے نا۔ کیا شعر تھا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ وہ پہلی مرتبہ اب خودکش جیکٹ پہن کے اس چونڈا کے مقام کے اوپر لیٹے تھے۔ انسانوں کی مائننگ ہوئی تھی پہلی مرتبہ، زمین کے اندر کھود کے ان کو لٹا دیا گیا تھا۔ اچھا ٹینک کے اوپر بم اور میزائل مار دیا جائے، ٹینک کو اثر نہیں ہوتا، ٹینک اسی حساب سے ڈیزائن ہوتا ہے، صرف نیچے اس کا جو پیندے والا حصہ ہوتا ہے، نیچے والا حصہ ہوتا ہے، صرف اس جگہ اگر بم مارا جائے تو وہاں سے ٹینک کو تباہ کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر 2 4 5 ٹینک بھی اگر لاہور کے اندر گھستے تو تہس نہس ہو جاتا شہر سارا کا سارا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ چونڈا کا مقام یہ سب سے بڑی فتح تھی، کیونکہ بختر فوج جو ہوتی ہے نا، آرٹلری جو کہلاتی ہے، یہ جب گھستی ہے نا تو یہ خالی فوجی چھاؤنیوں کو نہیں اڑاتی ہے، مسجدیں بھی تباہ کرتی ہے، لائبریریاں بھی تباہ کرتی ہے، اسکول بھی تباہ کرتی ہے۔ گولا دیکھ کے رک تھوڑی جائے گا ارے یار یہ اسمارٹ کالجز پہ نہیں پھٹنا، برابر میں چھاؤنی کے اوپر گرنا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو سب سے بڑی تباہی سے تو ہم یہ بچے تھے۔ اسی کے ساتھ جو لاہور سیکٹر تھا اس میں سب سے بڑی جو نشان حیدر والی شہادت تھی، بہت سارے سپاہی، فوجی، جوان اور افسر وہاں شہید ہوئے تھے۔ سب سے بڑی شہادت جو تھی وہ آپ کے خیال میں ہے، آپ کو یاد ہے کہ میجر عزیز بھٹی صاحب تھے لاہور سیکٹر کے اندر۔ اچھا یہی نہیں ہے، وہ ظفروار سے لے کر پسرور تک، اور اس بچی نے بہت سارے دوسرے شہروں کے نام لیے، لازماً میں تقریر یاد کر کے تو نہیں آیا تو مجھے ان شہروں کے نام نہیں ہیں۔ وہ سارے ہاری کسان سب کے سب لوگ جو ہے نا اس فوج کے ساتھ فوج کا حصہ تھے۔ ہماری فوج اس وقت بھی ماشاءاللہ عظیم تھی اور آج بھی ماشاءاللہ وہ فوج عظیم ہے۔ قربانی کا جذبہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ بس ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ بعض دفعہ زنگ لگ جاتا ہے ہمیں جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی ان دی اینڈ مورل آف دا اسٹوری کے اندر کچھ ٹپس دوں گا، کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو کہ آج کی جنگ کس طرح کی ہے۔ بہرحال اور کچھ فیکٹس اور فیگرز پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور اس بچی نے، میری بیٹی نے یہ بات بتائی کہ ایک اور ریکارڈ ہمارے نام ہوا۔ وہ کیا نام ہوا کہ 1 منٹ کے اندر 5 جہاز گرائے گئے۔ اچھا یہ ریکارڈ تو ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی کھڑا کر کے مارے، زمین پہ کھڑے ہوئے اور لائن سے کھڑے کریں اپنے جہاز مارے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ تھی۔ اور آپ سوچیں کہ دشمن کے اوپر کیسا خوف طاری ہوا ہوگا۔ 1 منٹ کے اندر 5 جہاز، بعض دفعہ سالوں نہیں گرتے 10 15 سال، 20 سال۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا سیٹ بیک تھا۔ پھر یہ نہیں، اگلے دن 7 سپٹمبر کو ایک شہر تھا، ایک شہر نہیں تھا، ایک ساحلی مستقر تھا۔ ساحلی مستقر کا مطلب
اس جگہ ریڈار لگا ہوا تھا جو پاکستان کی فضائیہ کے علاقے کا نام تھا دوارکا. سمجھ لو پرانے زمانے کے حساب سے وہ کیسل تھا. ٹھیک ہے. پی این ایس غازی نام کی ایک واحد آبدوز ہوا کرتی تھی پاکستان میں اس وقت. کیا کس نام کی؟ پی این ایس غازی نام تھی. وہ اکیلی آبدوز نکلی تھی, اس کو ٹارگٹ ملا تھا دوارکا کو ہٹ کرنا ہے. 7 سپٹمبر کی بات ہے, 17 دن تقریباً 16 سے 17 دن یہ جنگ چلی تھی. ٹھیک ہے. پی این ایس غازی نے اس دوارکا کو جا کے, ایک واحد آبدوز تھی, سب مرین کی بات کر رہا ہوں, اب تو ماشاءاللہ ان کی تعداد بھی اچھی ہو گئی ہے. اس واحد آبدوز نے سمندر کے اندر جا کے خاموشی سے اس کو ہٹ کیا. دشمن بوکھلا گیا. ایون اپنے اس مستقر سے, جس بیڑا کہتے ہیں, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا بیڑا غرق کو. غرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا. بیڑا بیسیکلی کہتے ہیں جو پانی کی فوج کشتیوں پہ اور جہازوں پر مشتمل ہوتی ہے, اس کو بیڑا کہتے ہیں. دشمن کا فوج اپنے اس مستقر سے اپنی اس ایریا کو بچانے کے لیے باہر تک نہیں نکلا تھا. اتنا سرپرائزنگلی ہم اٹیک کرتے تھے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ جو گھس کے مارنے والا کانسیپٹ ہے نا, وہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں راتوں کو بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہاں, جب سے فجر میں ہماری قوم نے سونا شروع کیا ہے تو بڑے سیٹ بیک ہونا شروع ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمارے یہاں بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. بہرحال دو یہ میجر چیزیں. تیسری آپ کو میجر چیز بتاؤں, سرسوتی نام کا ایک تجارتی جہاز تھا. کس نام کا؟ سرسوتی نام کا. اس کے ساتھ بہت بڑا جہاز تھا وہ, اس کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے جہاز تھے. یہ جا رہا تھا. اچھا, کچھ ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل واٹرز کہلاتا ہے. سمندر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی, اور کچھ روٹس ہوتے ہیں, وہ روٹس جنگی ہوتے ہیں. کچھ روٹس ہوتے ہیں, وہ روٹس پانی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, وہاں سڑکیں نہیں بنی ہوتی, لائٹس نہیں لگی ہوتی روڈ کی طرح, یہ لائنس نہیں بنی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. تو وہ روٹس پتہ ہوتے ہیں سب کو, ریڈار کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے جنگ کے اسٹارٹ ہوتے ہی نا ان روٹس کو کور کر لیا. تو ہماری جو سپلائی تھی ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی. ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ 17 دن میں ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. لیکن سرسوتی نام کا یہ جو جہاز تھا نا, یہ کراچی کے پورٹ پہ ہم بالکل خیر و عافیت کے ساتھ اس کے بچوں سمیت, یعنی اور جو اس کے چھوٹے موٹے اس کے ساتھ کے چھوٹے جہاز تھے ان سمیت کراچی پر لے کر آ گئے. اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی ہے ہمارے پاس کھڑا رہا, یرغمال بنا کھڑا رہا. بعد میں ہم نے کیا کہیں گے, کمپلیمنٹری ایز اے گڈ فیتھ ان کو پھر وہ واپس کر دیا تھا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو نا, یہ وار میڈلز کہلاتی ہیں. دشمن کے جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے, ٹینکوں کے ٹوٹے ہوئے حصے. چونڈا انڈیا کے ٹینکوں کا قبرستان ہے, مشہور بات ہے یہ. اس وقت ایئر مارشل جو ہے اصغر خان صاحب اور نور خان صاحب تھے, انہوں نے بڑا کمال کیا. ٹھیک ہے. بلکہ ایک کسی ایئر فورس کے چیف کے بارے میں تو مشہور ہے کہ لازماً اس وقت کے پرانے جہاز تھے, ان جہازوں میں انہوں نے ایک جہاز ایسا بھی فلائی کیا تھا کہ جو ٹریننگ جہاز تھا, فائٹر جیٹ نہیں تھا. اس جہاز پہ ان کے آگے پائلٹ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پیچھے مینول مشین گن لے کے, جو عام مشین گن ہوتی ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس کے اوپر فائٹ کی تھی. اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ اسی جنگ کے اندر ہوا تھا یا اس سے آگے پیچھے کسی معاملے میں ہوا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1965 والی جنگ کے اندر ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر لاہور جم خانے میں ناشتے والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. ریڈار کو جب تباہ کیا 7 سپٹمبر کو, تو ایک ہندوستانی جہاز تھا تلوار نام کا. نام ہمارا ہونا چاہیے لیکن بھارت, ان کے جہاز کا نام تلوار تھا. تو وہ ریکی کرنے کے لیے اور ہماری چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے وہاں سے نکلا, لیکن وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچا, وہ وہیں گھوم کے واپس چلا گیا. وجہ اس کی ایک بیسک وجہ ہے, یہاں پہ اسلام اور مسلمس کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے, اور مرنے کے بعد اس سے زیادہ بڑے وعدے ہیں. تو یہاں پہ کسی آدمی کو, کسی جنگجو کو, چاہے وہ عوام میں سے ہو چاہے فوج میں سے ہو, مرنا اپنی بلیسنگ لگتا ہے. زندہ ہے تو غازی کہلاتا ہے, اور مرنے کے بعد وہ شہید کہلاتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اس سے بڑے مرتبے ہیں اگر میں شہید ہو جاتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو ان لوگوں کو ڈر لگتا ہی نہیں ہے مرنے سے. بھائی عجیب و غریب قوم ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن کس وقت, جب ان کا وہ بٹن جذبات والا آن ہو جائے. جب آن نہیں ہوتا تو ایک چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں ہم. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیسی نظریں اوپر گئیں سب کی. آگے بیٹا بات سمجھ میں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کچھ فیکٹس تھے جو میرے ذہن میں تھے یا کچھ میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے, یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب ساتھ ساتھ
3 چیزیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. دیکھیں کسی بھی ملک کو زیر کرنے کے لیے 3 طرح کے وارز ہوتے ہیں. کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے وارز ہوتے ہیں. ایک یہ والی جنگ ہوتی ہے جو اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے, اس کا زمانہ چلا گیا, اب کوئی نہیں آئے گا تلواروں سے اور گھوڑوں پہ لڑنے کے لیے. اب للکار کر جنگ ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری جنگ ہوتی ہے اکنامیکل وار, ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. کیا کسی ملک کو مقروض کر دو, ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے, ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, انفلیشن بڑھ گئی ہے, اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں جس کو ملازمت نہیں ملتی وہ یا تو اپنے لیول سے کوئی چھوٹا کام کرتا ہے, یا بھیک مانگتا ہے, یا پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کرائم ریٹ کو بڑھاتا ہے, موبائل چوری کرتا ہے, کسی کو اغوا کرتا ہے, اور کوئی برا کام کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر انارکی پیدا ہوتی ہے, شہروں کے اندر انارکی پیدا ہوتی ہے. انارکی کا مطلب ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا, خون خرابہ, ٹھیک ہے. ہم سب لوگ جو ہے نا مینٹلی بڑے ڈسٹرب ہیں, ایگزاسٹ ہوئے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اکنامیکل وار ہمارے اوپر کئی صدیوں سے جو ہے مسلط ہے. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اب دنیا اور دنیا میں جینے کا طریقہ کار ختم ہو گیا. پرانے زمانوں میں للکار کر تلوار اور تیر سے سامنے کے سامنے فائٹ ہوتی تھی, پیچھے پیٹھ پیچھے کوئی نہیں آپ کے وہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس کے بعد ابھی بھی 17 اور 1600 تک جو فائٹس ہوتی تھی, آپ نے وہ ریڈ والے فوجی دیکھے ہوں گے, بلو والے فوجی دیکھے ہوں گے, برٹش کی فائٹس آپ نے گیمز میں, موویز میں, کارٹونز میں دیکھی ہوں گی. تو اس میں بھی اس وقت بھی جو گنز آ گئی تھی نا, وہ ایک گولی ایک وقت میں ایک فائر کرتی تھی. تو کیا ہوتا تھا, ایک لائن کھڑی ہوئی ہے, پہلے وہ فائر کرے گی, پھر وہ بیٹھ کے لوڈ کرے گی, دوسری لائن فائر کرے گی, پھر وہ بیٹھ کے لوڈ کرے گی, تیسری لائن فائر کرے گی. اس طرح کی جنگ ہوتی تھی. اب جنگ کا نقشہ ایسا ہے ہی نہیں فائر کرنے والا. آ رہی ہے بیٹا بات سمجھ میں؟ تو میں نے دوسرا آپ کو طریقہ بتایا اکنامیکل وار. تیسرا طریقہ ہے سوشل وار. اکنامیکل وار ہو سکتا ہے کم لوگوں کو متاثر کرتی ہو. سوشل وار کیا ہے کہ اتنا ہم ان کے فلموں ڈراموں سے متاثر ہیں, اتنا زیادہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو آپ اپنی چیزیں, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز اتنی پھیلا دو کہ وہ آپ کے اثر کے اندر آ جائے. ہم ان کے فلموں ڈراموں تمام چیزوں سے اتنے زیادہ متاثر ہیں, اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے اوپر انفلوئنس کر گئے کہ ہمیں اپنی چیزیں کم پتہ ہیں, ان کی چیزیں زیادہ پتہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی چیزیں پتہ کرنے کے لیے آپ کو موو کرنا پڑتا ہے یا آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. ان دونوں چیزوں میں شاید آج کے بچے کمزور ہو گئے, اور ادھر کی چیزیں سمجھنے کے لیے خالی ایک فلم دیکھنی پڑتی ہے جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے بھرپور. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. سوشلی اسٹرانگ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا پارٹ ادا کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ؟ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کہ آپ کو اپنے ارد گرد اپنے ملک کی تاریخ, ٹھیک ہے, اپنے بڑوں کی تاریخ, ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر خود جس پوزیشن کے اندر ہیں اس پوزیشن کے ساتھ انصاف کریں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ ہونے کے پورے حقوق کو ادا کریں, اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں. آپ اولاد ہیں تو اولاد ہونے کے بھرپور حقوق کا خیال کریں, اس حق کو ضائع نہ کریں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کی کوالٹی کا لیول کمزور ہوتا رہے گا, نیچے گرتا رہے گا, اور آپ جو ہے وہ اوور آل پریشانی کا شکار رہیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ملک جو ہے وہ یا تو سوشلی وار کا شکار ہو کر ختم ہو چکا ہوگا, یا پھر اب آپ دیکھو کہ ایک زمانہ تھا ملک کے لیے, فوج کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی. اب وہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. یہ سوشل وار کا نتیجہ ہے. اس میں کچھ چیزیں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہیں, لیکن موسٹلی ایک سوچ سب کو دے دی کہ نہیں یار ملک نے ہمیں کیا دیا, ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں گے. ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 1965 کی جنگ کے لیے جب آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھیں گے نا, تو آپ کو یہاں پہ ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ پاکستان نے جنگ جیتی تھی. اور جب آپ انڈیا میں جا کے وہاں کی انڈین اسٹڈیز پڑھیں گے یا سوشل اسٹڈیز وہاں کی پڑھیں گے, تو وہاں کی بکس کے حساب سے آپ کو لگے گا شاید انہوں نے جیتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات آپ کو سمپل بتا دوں, نقصان دونوں کا ہوا تھا. وہ آپ نے مثال سنی ہے, خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر گرے, نقصان خربوزے کا ہوتا ہے. لیکن جنگ کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہے. جنگ کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ بم, ہاں اب بم پھٹتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. اب وہ بم کسی بھی جگہ پھٹے, ایک میں آپ کو قانون بتا دیتا ہوں, اور وہ چیز یہ ہے کہ فار سپوز کہ ہمارے پر یہاں پہ برگلری, کوئی چوری کے لیے آتا ہے,
ہمارے پاس یہاں پہ کوئی آیا چوری کے لیے اور ہم نے اس کو مار کے زخمی کر کے بھگا دیا، چپل بھی یہاں چھوڑ کے بھاگنی پڑی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ مثال سنیے آپ نے بھاگتے چور کی لنگوٹ، سنیے آپ جائیے گا پی ایف میوزیم، وہاں دیکھیے گا 1965 کے کتنے میڈل آف آنر رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ میڈل آف آنر کس کو کہتے ہیں؟ کسی جہاز کی ٹوٹی ہوئی دم کو، کسی ابھینندن کے یونیفارم کو، ٹھیک ہے، کسی چائے کے کپ کو۔ یہاں پہ میرے پاس بھی آفس میں ایک کپ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ بل پرنٹ ہے جو چائے کا بل بنایا تھا نا پاکستان آرمی کے میس کا، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 1 عدد چائے، اور آگے پیمنٹ میں لکھا ہوا ہے MiG 21، کیونکہ MiG 21 طیارہ تھا جس میں سے ہم نے اس کو ابھینندن صاحب کو اتار کے چائے پلائی تھی۔ بہرحال پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ وہ چور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس کا فیصلہ کرو کہ جیتا کون؟ فیصلہ تاریخ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آسان بات یہ ہے کہ وہ لاہور جیم خانہ میں ناشتہ کرنے کے لیے آئے تھے، اگر وہ ناشتہ کر کے نہیں جا سکے تو اس کا مطلب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ باقی جنگوں میں نقصان تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے زیادہ لوگ مرے ہوں کیونکہ وہ ہمارے گھر بم مار کے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے 120، خیر ہمارے ٹینکس تو اتنے نہیں تباہ ہوئے جتنے ان کے تباہ ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ہمارا کسی اور صورت کے اندر نقصان زیادہ ہوا ہو، ہمارے شہداء افسر شہداء زیادہ ہوں، لیکن ایک اپنے سے 6 گنا بڑی فوج سے ٹکر لینا، اس سے لڑنا، ان کو رات کے اندھیرے میں آنے کے باوجود اس کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر ان کو مار کے بھگا دینا، ان کے اس ارمان اور اس خواب پر پانی پھیر دینا۔ کون سے ارمان کے اوپر؟ گھس کے ماریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے نا مونگ پھلی کھا رہے تھے، وہ گھس کے مارنے کے لیے آئیں گے اور مار کے چلے جائیں گے۔ بہرحال تو تاریخ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، جنگوں کا حساب نقصان سے نہیں لگایا جاتا، جنگوں کا حساب مقاصد سے لگایا جاتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے اندر کامیاب وہ لوگ نہیں ہو سکے، ادروائز لاہور آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ان کے 5000 کے قریب فوجی مارے گئے تھے اور کافی سارے قید ہوئے تھے، اور اس کے ریٹروٹ کے چکر کے اندر مسلمان بھی بہت اندر انڈیا کے امرتسر تک چلے گئے تھے، اس کی بھی تصویریں موجود ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں نے پش بیک کیا تھا تو مسلمان انڈیا کے اندر بہت سارے علاقوں تک چلے گئے تھے، امرتسر تک کی تصویریں موجود ہیں۔ امرتسر کافی اندر جا کے واہگہ والے رستے سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم لاہور میں فلانی جگہ تک آ گئے تھے تو بھائی وہ تو ایک وقت کی بات ہے، اس کے بعد تو ہم بھی فلانی جگہ تک آ گئے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے انڈیا فتح کر لیا؟ نہیں، اصل چیز یہ تھی کہ ان کو ان کے مقصد کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو باقی وہ بھلے اس بات کا کلیم کرتے رہے کہ 1965 کی جنگ ہم جیتے تھے، تو بھائی آپ اس کے اندر خوش رہیں۔ باقی دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس وقت میں ہوا کیا تھا، چھوٹا کون تھا، ٹھیک ہے، نقصان کون اٹھا سکتا تھا، پریپریشن کس کی اچھی تھی، فوج کس کی زیادہ بڑی تھی، ان تمام چیزوں سے جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور وہ جنگ کا فیصلہ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ نہیں یار انڈیا کو ایک بہت برے طریقے سے اپنے مقصد کے اندر ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں علامہ اقبال کی ایک پوئم کے میں چند آپ کو وہ لائنز سنا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی کا دانہ جو ہوتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ایک وہ لائن ہے بیٹا جس کی وجہ سے مسلمانوں سے کوئی بھی ملک جنگ کرنے سے اوائڈ کرتا ہے، کتراتا ہے۔ کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ ابے بھائی ہمارا مقصد ہی جنگ کے لیے جب مرنا ہے، جب ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آؤ شہید کرو ہمیں،
یہاں تو ایک مائی سے جان چھوٹے گی 70 عورتیں انتظار کر رہی ہوں گی. جب اس لالچ کے اندر زندہ ہوتے ہیں سارے کے سارے, تو کون سا جذبہ ہے جو ان کو شکست دے سکتا ہے؟ کون سا ایسا جذبہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا. وہ ساری زندگی شہادت کی تمنا کرتے رہے. کس چیز کی تمنا کرتے رہے؟ لیکن ان کی موت جو ہے وہ بستر کے اوپر آئی, اور بڑے افسردہ تھے. حضرت عمر کے زمانے میں بڑے افسردہ تھے, اور حضرت عمر نے ان کو کہا کہ یار جس کو اللہ کا نبی سیف اللہ کا لقب دے چکا ہے, سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار, تو کسی کی کیا مجال کہ اللہ کی تلوار کو توڑ دے, یعنی شہید کر دے. اور ان کی ایک بڑی بہترین لائن ہے کہ اگر موت میدان جنگ کے اندر لکھی ہوتی تو خالد کو بستر پہ موت نہیں آتی. کیوں؟ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی تھی, جب کافر تھے تب بھی, جب مسلمان ہو گئے تب بھی انہوں نے اتنی جنگیں لڑی تھی کہ خود کہتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ زخم کا کوئی نشان نہ ہو. آ رہی ہے بیٹا بات سمجھ میں؟ اس جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ہو سکتا ہے ہم غریب ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے مویشی سیلاب میں بہہ جاتے ہوں, ہو سکتا ہے زلزلے میں ہمارے نقصان ہوتے ہوں, ہو سکتا ہے ہم قوم پرستی کے اوپر لڑتے ہوں, ہو سکتا ہے ہم مذہبی طور پہ ڈیوائیڈڈ ہوں, لیکن جب مسلمان کرائسس کا شکار ہوتا ہے, جذبات کا شکار ہوتا ہے, تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے. اتنی شدت پسندی ہے طبیعت کے اندر, وہ بعض دفعہ نیگیٹو میں بھی ہوتی ہے اور پازیٹیو میں ہوتی ہے. تو لازمی سی بات ہے پھر بدر جیسا مارکا ہو یا پھر 6 سپٹمبر 1965, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی بات کو اس دعا کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.